اسلام میں صبر کا کہاں تک حکم ہے؟ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں جی کریں، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. مالی نقصانات کے علاوہ عزت نفس اور یہ سب کچھ یہ آپ کو کرنا پڑے گا جی صبر، ورنہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو آپ دیکھ لیں 10 سال قید ہو گئی ہے، کیا نکلا؟ کوئی دین کے پیچھے ہوئی، آخرت کے پیچھے ہوئی، خاری کاٹ لی نا، کچھ بھی نہیں نکلا. اور ابھی وہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں نا اس میں، وہ بھی آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں اس وقت تک کامل نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کا جو بڑا بابا ہے وہ بھی نہیں اس سزا سے گزرتا. تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا نکلا اس میں سے؟ جس کو آپ کہہ رہے تھے یہ ان کا اپنا بندہ ہے ایجنسیوں کا، وہ جو جنرل کا وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، وہ بھی ان کا اسی پارٹی کا بندہ نکلا. اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یار کن غلیظ لوگوں کے پیچھے آپ لوگ اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں 10 سال قید کا مطلب کیا ہے. آپ سے 10 دن کے لیے انٹرنیٹ لے لیا جائے نا تو آپ کہیں گے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، چاہے آپ گھر کے کمرے میں بھی بند ہو. تو میں نے تو جیل اندر سے دیکھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، تکلیف آئے صبر کریں. مولانا وحید الدین خان صاحب نے نا انڈیا میں نا مختلف جیلوں کا وزٹ کر کے نا تو جو جیل میں رہنے والے ہیں ان کی روداد ایک جگہ اکٹھی کی تھی. اور میں اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مین ٹی وی چینلز کو چاہیے کہ وہ جیل کے اندر کی زندگی لوگوں کو دکھائیں. واللہ میں کہتا ہوں کرائم ریٹ بالکل 0 پہ آ جائے گا آپ کا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کی زندگی کتنی مشکل ہے. چند ویلاگرز نے بنائی ہے لیکن ظاہر ہے وہ اتنے پروفیشنل نہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے بھی بنائی ہے یقین کریں آپ کے آنسو بھی نہیں رکیں گے. جو لوگ 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے اندر ہیں، 1 سال نہیں گزرتا اندر جو بندے کی حالت ہو جاتی ہے. تو وہ وحید الدین خان صاحب نے جب انٹرویو کیے تو جتنے لوگ اندر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے نا تو آپ دوسرا گال بھی اسے پیش کرتے ہیں کہ مار، قانون ہاتھ میں نہ لیں. یہاں پہ بھی دیکھیں وہ ایک بندے کا دکھا رہے تھے، وہ کہتا ہے ماڑا اس نے میرے والد کو گالی دی تو میں نے اس کو پھر جا کے فائر مار دیا. تو وہ گالی واپس ہوگی فائر مارنے سے. پوری زندگی کے لیے تو چلا گیا جیل میں اور کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کیا، اللہ کے حضور لگ سے مجرم. اس ٹائم میٹر پھر جاتا ہے. اسی لیے بخاری مسلم حدیث ہے، 2 بندے لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں جو پڑھ لیں تو یہ معاملہ کافور ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کو غصہ آئے نا اور صبر نہ ہو رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس راندہ درگاہ شیطان کے اگینسٹ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو اس وقت مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد اس جگہ کو بھی چھوڑ دے. گھر میں اگر خاوند کو بیوی پہ غصہ آیا نا تو چپ کر کے نا گھر سے باہر نکل جائے. 15-20 منٹ بعد ویسے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور 5 منٹ بعد وہ طلاق دے کے نا تو مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. 5 منٹ کے اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں نہیں آتا کہ مولا علی علیہ السلام کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ چپلش ہوئی تو گھر سے باہر نکل گئے. یہاں لوگ بیویوں کو باہر نکال دیتے ہیں. تو میں نے تو صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں دیکھی. اللہ کا شکر ہے. کوئی انتقام کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھے. ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی نصیحت کی ہے. مولوی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو گالیاں بھی نکالے نا پورا جمعہ آپ کے خلاف پڑھا دے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. آپ نے کہنا ان کے بڑوں نے تو مولا علی کو گالیاں دی تھی، حسن حسین نے ان کے پیچھے جمعے پڑھے ہیں تو میں تو شاہی کوئی نہیں. اس کے بغیر گزارا نہیں میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ غصے کو اپنے دماغ پہ سوار کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھیں گے. تو صبر کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا. چونکہ آخرت کی زندگی آپ کو بدلہ ملنے والا ہے، لہذا صبر کر لیں. اس صبر کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے قانونی راستہ کو اختیار نہیں کرنا، وہ آپ نے کرنا ہے. جو قانونی معاملات ہیں وہ آپ نے لے کے چلنے ہیں. اگر آپ کی چوری ہوئی ہے صبر آپ کریں گے، قانونی کارروائی کریں. اگر کوئی بندہ ناحق قتل ہو گیا صبر آپ کریں گے، قانونی کارروائی آپ نے کرنی. قانونی کارروائی کرنے سے صبر کا ثواب ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قانونی کارروائی کرنا بھی سنت ہے.
یہ اسلام نے سزائیں رکھی ہیں. صبر یہ ہے کہ اس بندے کے جرم کے اگینسٹ آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا. یہ ہے صبر. معاملات کو قانونی طریقے سے لے کے چلنا. نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ ترمذی میں ناف کے اوپر اور نیچے باندھنے کا اشارہ ہے. میرے بھائی یہ امام ترمذی نے قول لکھا ہے کہ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں. انہوں نے کوئی حدیث نہیں لکھی. حدیث میں تو جو ذکر ہے بخاری میں وہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر ہے. زیرہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. سنن نسائی میں ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ رزق، کف اور ساعد پر رکھا. وہ جو مولانا اسحاق صاحب نے بھی حدیث بیان کی تھی کہ جی دایاں ہاتھ رکھا، تو دایاں ہاتھ کیسے رکھا؟ بخاری میں موجود ہے دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھا. تو یہ زیرہ پوری بنتی ہے، رزق، کف اور ساعد. یوں یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں. تو جب آپ ایسے رکھیں گے خود بخود ناف سے اوپر ہی آ جائے گا. یہ ادھر جو باندھے ہوئے وہ تو غلط ہے، جو نیچرل جہاں تک آتا ہے. اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار حرام کو آتے ہیں تو کیا ہم ان کے گھر سے کھا پی سکتے ہیں؟ اگر پتا بھی ہو تب بھی صلہ رحمی کے طور پر کبھی کبھار کوئی چیز کھانی پڑ جائے تو کھا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے گفٹ بھی قبول کیے. اگر آپ کو پتا بھی ہو تب بھی آپ کھا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں وہ ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے قبول کر لی تھی. یہ الگ بات ہے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں، یہ جائز ہے. میرے والد صاحب فالج کے مریض ہیں، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تو ان کے ساتھ زور زبردستی کرنی پڑتی ہے. جی ظاہر ہے کہ دماغی حالت جب درست نہیں تو زور زبردستی کرنا کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، ایک نیچرل عذر ہے جو اٹیچ ہے. ایک دعوت اسلامی کے عالم ہے ہمارے محلے کے، وہ بولتے ہیں کہ خوارج کی نشانی ہے کہ نوجوانوں کا ایک گروہ ہوگا. بالکل، تو دعوت اسلامی والے سارے نوجوان ہیں نا. ہاں، اور مسلمانوں کو وہ گستاخ رسول اور کافر بھی کہتے ہیں، دیوبندیوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو. بالکل 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 کو کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں، اور تمہارے استاد انجینئر صاحب بھی، اسٹوڈنٹس بھی نوجوانوں کا گروہ ہے. نہیں یہ تو ہمارے تک تو بعد میں ہو جائے. انجینئر صاحب تو خود دعوت اسلامی سے آئے ہوئے ہیں، تو دعوت اسلامی وہ خوارج کا گروہ ہے پھر آپ کی ڈیفینیشن کے تحت، کیونکہ اس میں ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بالکل، دعوت اسلامی والے نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن باہر نکل کے عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر کہتے ہیں غوث پاک کرم کر دو. یعنی وہ قرآن جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اوپر وہ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اگر حلق سے نیچے اترا ہوتا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جا کے ان کے لیے دعا کرتے، ان سے نہ وہ کرم مانگ رہے ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو جا کے بتا نہیں آپ نے باتیں کہنا اتھوں ہو کے آیا کہ جڑا تھوڑے تو بھی زیادہ سینئر ہے. یہ آپ کے محلے کا کوئی بھی دعوت اسلامی والا ہوگا نا، مجھ سے زیادہ سینئر نہیں ہے دعوت اسلامی میں. ایون یہ جو گالیاں نکالتا ہے وہ مفتی سمر اتاری، وہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے، دعوت اسلامی میں بھی چھوٹا ہے. وہ تو دودھ پیتا بچہ ہوگا جب میں درس دیا کرتا تھا فضان سنت سے. اتنا ڈفرنس ہے ہمارا. تو مجھ سے زیادہ کوئی بتائے گا مجھے کہ دعوت اسلامی میں کیا کچھ ہے. کیا صرف انگور کی شراب حرام ہے یا ہر نشہ آور چیز؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے جی. شراب چاہے سنتھیٹک طریقے سے بنائی جائے یا وہ پرانے طریقے سے، وہ حرام ہے. کیا دعوت اسلامی کے درس اور اجتماع میں جا سکتے ہیں؟ ثواب ملے گا؟ واللہ عالم جی. مجھے تو کامی چانسز نظر آتے ہیں، بدعات ہی ہیں. اب دعوت اسلامی میں اسلام والی تو بات کوئی نہیں رہی ہے. باپا جانی کے فضائل ہیں، ان کی اولاد کے فضائل ہیں. باپا کرم کر دو، اللہ بچائے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ قوم لوط کافر تھے اور اگر کوئی مسلمان عمل کرے تو اسے تو اس پر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو یعنی قوم لوط کے والے سے نہیں، اس کو آیت نہیں فٹ کی جا سکتی کیونکہ یہ مسلمان ہوگا. نہیں کوئی بریلوی نہیں کہتے ہمیں جھوٹا الزام لگائیں. باپا جانی کی پوری ویڈیوز ریکارڈ ہے قوم لوط والے عمل کے اوپر، بالکل مانتے ہیں، وہ الزام نہ لگائیں. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. کوئی نہیں کہتے دعوت اسلامی والے. آپ کے کسی محلے کے بندے نے کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ ورژن ہے. ورژن بالکل نہیں ہے. میرا بچہ بریلوی مولوی کے پاس قرآن پڑھنے جاتا ہے اور میں نے جب سے رفع دین سے نماز پڑھنی شروع کی تو اس نے میرے بچے کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے. تو بڑی نیکی کی ہے جی، پڑھانا چھوڑ دیا ہے، شکر ہے، اسے مارتا نہیں ہے. تو کسی اور کے پاس داخل کروا دیں. 4 اماموں کی وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما؟ ایک ہی بات کہ انہوں نے یہ کہا
کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. اس کے اوپر پریکٹیکلی اگر کسی نے عمل کیا ہے تو میں نے کیا ہے, نہ کوئی پرانا چھڑیا ہے نہ کوئی نواں چھڑیا ہے. تو یہ بات ہے جی, میں جو بھی یہ کہے گا, آج بھی کوئی کہ اس کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما, یہ آنر کے طور پہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں. جو یہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے, کسی بابے کے مطابق نہیں چلنا چاہیے, جی یہ وہ بات ہے ان کی. اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ دین کی اشاعت کے لیے دوسرے فرقوں پر انگلی اٹھائیں؟ جی بالکل ضروری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے انگلی کیا پورا بازو نہیں اٹھایا نا یہود و نصارہ کے خلاف, توحید آپ کو نہیں سمجھ آئی. اگر اللہ تعالیٰ کو یہود و نصارہ کے فرسودہ نظریات کا رد قرآن میں کرنا پڑا توحید بتانے کے لیے, تو میں تو شاہی کوئی نہیں. جی بالکل ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں مسئلہ حل ہوتا. جی یہ پازیٹیو والی بات نہیں. اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف نکاح کے فضائل بیان کریں, نہیں, بدکاری کا گناہ ہونا بھی آپ کو بتانا ہوگا. سمجھ آئی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اس طریقے سے صرف توحید بیان نہیں کرنی, شرک کرنے والوں کو بھی ننگا کرنا ہوگا. صرف عظمت رسول بیان نہیں کرنی, رسول اللہ کے گستاخوں کو بھی ننگا کرنا پڑے گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ایک پر بھی کٹ گیا تو گئے. پرندے دو پر کے ساتھ اڑتے ہیں, ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے, دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں گی. آپ کی خاصیت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. تأمرون بالمعروف, ہاں آگے بھی ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اللہ پر ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا. کیوں؟ اللہ پر ایمان اس کا کامل ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو صرف اگر نیکی کی طرف بلانا کافی ہوتا تو قرآن میں یہ آیت نہ آتی. اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ برائی سے بھی روکے گی. کیا اسلام کی تبلیغ اور اس کے غلبے کی جدوجہد کے لیے کسی اجتماعیت کا حصہ بننے کی ضرورت ہے؟ لازم ہے؟ نہیں لازم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی جماعت ملتی ہے جو قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہی ہے تو آپ ضرور اس کا حصہ بنیں اور نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں, برائی میں ان سے الگ رہیں. باقی یہ کہنا کہ اجماع امت ضروری ہے, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, تو اس سے مراد پوری امت کا اجماع ہے. اس سے مراد کوئی جماعت نہیں ہے کہ تنظیم اسلامی میں کوئی چلا جائے یا جماعت اسلامی میں یا دعوت اسلامی میں یا تبلیغی جماعت میں. یہ والی جماعتیں مراد نہیں ہیں. ان جماعتوں کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے. ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے آلموسٹ ٹونگی ایک جگہ ہے بنگلہ دیش میں, ڈھاکہ سے کوئی 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ, جہاں دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا تھا, رائے ونڈ سے بھی بڑا. ان کا کلیم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا تبلیغی اجتماع ہے, اور ویسے تعداد کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ حج کا اجتماع, دوسرے نمبر پہ کربلا میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 10 محرم پہ, اور تیسرا وہ کہتے ہیں تعداد کے اعتبار سے ہمارا. وہاں پہ کوئی 4 یا 5 لوگ شہید ہوئے ہیں آپس کی لڑائی کی وجہ سے, اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. جو تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے بن گئے تھے 2011 میں, ایک جو ہے وہ شورا کو فالو کرتے ہیں جو پاکستان اور بنگلہ دیش والے ہیں, اور جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی نظام الدین سے, وہاں جو بنگلہ والی مسجد ہے وہاں سعد کاندلوی صاحب ہیں, انہوں نے الگ سے اپنی عمارت کلیم کر دی ہے, اور آدھی جماعت ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے, آدھی رائے ونڈ والوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. اب وہاں پر یہ رائے ونڈ اور بنگلہ دیش والے اجتماع کروا رہے تھے, اور دوسروں نے بھی وہیں پر اجتماع کروانا تھا, پہلے تو اکٹھے ہی تھے نا, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور اس میں اتنے لوگ شہید ہو گئے. اور جو ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے نا, ادھر ایک دوسرے کو ایسے مخاطب کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. میں آج صبح فجر کے بعد ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ چند سادیانی وہاں آئے. اچھا, پہلے تو مجھے لگا یہ قادیانی کہہ رہے ہیں.
اچھا میں نے کہا قادیانیوں کا وہاں کیا کام ہے؟ پھر میں نے اس کو ریوائنڈ کر کے سنا تو وہ سادیانی، وہ یعنی مولانا سعد صاحب کے ساتھ جو اٹیچ ہے نا، سادیانی. اور دیکھیں یہ نام اس طرح کے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے کہ وہ قادیانیوں کے ہی بھائی ہیں. اور نیچے کئی لوگوں نے لکھا کہ یہ قادیانیوں نے وہاں حملہ کیوں کیا ہے. میں نے تو سمجھ لیا نا اپنی عقل کی وجہ سے کہ یہ قادیانی نہیں، کوئی اور لفظ بول رہے ہیں. عام بندے کو سن کے یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں قادیانیوں نے حملہ کر دیا. سادیانی یعنی وہ مولوی سعد کاندروی صاحب جو ان کے پوتے لگتے ہیں الیاس کاندروی صاحب کے، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی 1926 میں، تو وہ کہہ رہے ہیں سادیانی. مسجد درار، اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی مسجد درار ہے، وہ کہتے ہیں ان کی مسجد درار ہے جو منافقین کی مسجد تھی. فرقہ ایک، مدرسہ دیوبند ایک، بابے ایک، صرف عمارت کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے. یہاں تو بریلوی اٹھا کے بسترے باہر پھینکتے تھے نا، وہاں تبلیغی جماعت والے دوسری تبلیغی جماعت کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں. ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. 100 سال نہیں پورے ہوئے ابھی تبلیغی جماعت کو، 1926 میں بنی تھی. 100 سال سے پہلے ہی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 85 سال کے بعد ہی 2011 میں 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جماعتوں سے تو ہمیں تو بال معافی رکھیں، باقی آپ نے اٹیچ ہونا ضرور ہو، کوئی مسئلہ نہیں. کیا کھانے والی چیز پر پھونک مارنے سے مکروہ ہو جاتی ہے؟ نبی الاسلام نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے، ابو داؤد ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں. پھونک مارنے کی اجازت نہیں ہے جی. باقی جو نبی الاسلام کا بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے کبھی کھانے میں لعاب دہن مبارک ڈال دیا، تو وہ نبی الاسلام کے معجزے کا ظہور تھا، وہ عام نہیں چلتا کہ اس کو بنیاد بنا کے لوگ پھونکے مارنا شروع کر دیں یا اپنا لعاب ڈالنا شروع کر دیں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں ایک صوفی فرقے سے 30 سال سے بیعت ہوں، نقشبندی سلسلے کہ کوئی آف شوٹ ہے فقیری لائن میں. پھر میں کیا کروں جی میرے بھائی، میں ان سے اب پیچھے ہٹ رہا ہوں. ہٹ جائیں بھائی، جان چھڑائیں. وہ کہتے ہیں آپ کی 30 سال کی محنت ضائع ہو گئی. ان کو گئے اللہ کا شکر ہے وہ 30 سال کی محنت میری کام آ گئی. ہاں، بخاری مسلم حدیث ہے، کچھ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے تو نیکیوں کے کام کرتے تھے، تو ہمیں ان نیکیوں کے کاموں کا بھی کوئی اجر ملے گا؟ ہم تو خالصتاً اللہ کے لیے ہی کر رہے تھے، اگرچہ ہم شرک میں مبتلا تھے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ انہی کاموں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں 30 سال جو آپ نے خاری کاٹی نا اللہ رسول کی محبت میں، یہ اس کا اجر ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے ہدایت مل گئی ہے. ان بزرگوں کو نہیں ملی ہوئی جن کے سلسلے میں آپ بیعت ہیں، وہ بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے گئے. آپ ان سے زیادہ خوش نصیب ہیں. لو سامو تسی 30 سال کہہ رہے ہو، شکر کرو مرنے تو پہلے سمجھ آ گئی جائے. ہاں، آپ کے تو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا. شکر کریں. سورۃ الحجر میں شیطان کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو بے راہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو جب وہ مخلص بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ دیکھیں وہاں جو مخلص کا لفظ ہے، مخلص نہیں ہے، مخلص ہے. وہ تو صرف انبیاء ہیں جن کو اللہ اپنے لیے خالص کرتا ہے. ہم تو مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی اعزازی طور پر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے. جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی الاسلام کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے محفوظ کر لیا تھا. معصومیت کا عقیدہ نہیں ہم کلیم کرتے، وہ صرف انبیاء کا خاص ہے. تو شیطان نے جو کہا تھا نا تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، بالکل ایسے ہی ہے. باقیوں پہ کوئی زور اس کا نہیں چل رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں یہ بھی آیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، شیطان سے آخری ملاقات. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. قیامت کے دن شیطان کہے گا جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا، تو شیطان کہے گا کہ دیکھو جو اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے آج پورا ہو گیا. پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے تو چلے گئے جنت میں. ایک وعدہ میں نے بھی دنیا میں تم سے کیا تھا، جھوٹی امید لگا کے رکھی تھی، یا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بے شک بغاوت کرتے رہو.
تو آج میں اپنے وعدے سے پھر رہا ہوں, میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. آج نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو, نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں. یعنی شیطان تو قیامت والے دن لانے برات کر دے گا. اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ ہے, شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں گمراہ نہیں کیا تھا, صرف دعوت دی تھی, میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. تو شیطان تو قرآن میں اللہ نے اس کا جملہ یہ نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہے گا میرا تم پہ زور کوئی نہیں تھا. لہذا نہ تو انبیاء پہ کوئی زور ہے شیطان کا, نہ عام انسان پہ. ہاں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اللہ حفاظت فرماتا ہے,